لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ اس لیے بھی شیطان نے بھی کہا تھا نا، شیطان جو تھا نا ابلیس، یہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عارف بھی تھا۔ عارف کیسے تھا؟ وہ عالم کیسے تھا؟ اس کو پتا تھا کہ ناشکری کرنے والے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس کو علم تھا اتنا کہ ناشکری کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ اس نے کہا، قسم کھا کے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندے جو ہیں وہ شکر گزار بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس کو پتا تھا، علم تھا اسے کہ شکر گزار بندوں کی نجات ہوگی، اس لیے اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا، یہ کہا اس نے۔ اور عارف کتنا تھا؟ وہ پتا تھا، یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب جلال میں ہوتے ہیں نا، غصے میں، تو اللہ تعالیٰ شانوں کا جمال ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا جمال بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ غصے میں ہے، جلال میں ہے کہ تو نے میری نافرمانی کی اور تو میرے سامنے بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ اللہ جلال میں بھی ہونا تو جمال اللہ کا ختم نہیں ہوتا۔ اس نے دعا ایسی مانگی کہ اگر کسی اور کے سامنے وہ بات کی جاتی، درخواست کی جاتی تو اور غصہ آتا۔ اس نے کہا، اللہ مجھے تو نے راندہ درگاہ کر دیا، تو مجھے تو مہلت دے دے کہ میں قیامت تک مجھے مہلت دے کہ میں ان کو ورغلاؤں۔ یہ تو اور غصے کی بات تھی، لیکن وہ عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب جلال میں ہوتے ہیں تو جمال اللہ کا ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے اس نے یہ دعا مانگی۔ عارف اتنا تھا۔ تو ناشکرہ بناتا ہے شیطان انسان کو۔ اور اب اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کی جماعت پہ سے گزر ہوا، فرمایا کہ عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کیا کرو کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ صحابیات تھی نا، فکر مند تھی نا۔ فرمایا کہ تم عورتوں کی عادت ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، بچوں کو لان تان کر دیا، کبھی مار پیٹ کر دی، خامن کو برا بلا کہہ دیا، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، زبان کی نعمت کا صحیح استعمال ہی نہیں، اور تم خامنوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ وہ ساری زندگی تمہارے اوپر احسان کرتا رہے اور تھوڑی سی کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی تو بس کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو اس گھروندے میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ روز بیچارہ پھل فروٹ لے کے آتا ہے، کسی ایک دن پھل نہ لے کے آئے تو کہتی ہے کہ آپ تو کبھی پھل لاتے ہی نہیں۔ وہ بیچارہ 10 سال سے سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارے اس مرض کا علاج اس چیز میں ہے، یہ تمہاری قبض، مثال کے طور پہ تمہاری قبض کا علاج جو ہے وہ مکھن میں ہے، فرض کریں، وہ نہیں مانے گی۔ اور ایک دن پڑوسن سے ملاقات ہوئی، دیوار کے دوسری طرف گپ شپ کی، پڑوسن نے کہا کہ اے بہن، مکھن سے بڑا علاج ہوتا ہے قبض کا۔ وہ سن کے آ کے کہتی ہے، لو جی، وہ آج پڑوسن نے بتایا کہ مکھن سے علاج ہوتا ہے قبض کا، کیا زبردست اس نے نسخہ بتایا۔ یہ کہتا ہے، اللہ کی بندی، میں 10 سال سے بتا رہا ہوں، تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ پڑوسن کی آپ نے کب کہا جی؟ اپنے خامد کی نہیں سننی اور دوسروں کی سننی ہے۔ وہ پھر خامد بھی کیا کرتا ہے، کام کہتا ہے، اچھا میں کسی ماسی سے کلوا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، عورتیں لان تان کرتی ہیں، اپنی خامد کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ ناشکری، خامد کا شکرانہ کیا ہے؟ فرمایا تم اطاعت کرو، خامد کی اطاعت کرو۔ وہ فرمائے، وہ تمہیں کہے نا کہ اس کالے پہاڑ سے اس سرخ پہاڑ پر دوڑ لگاؤ درمیان میں، یا اس پہاڑ کو اس پہاڑ کی طرف منتقل کر دو، فرمایا اس پہ لازم ہے کہ اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کا نام ساتھ تھے، ایک پرندوں کا غول اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ان پرندوں میں ایک پرندہ سرخ چونچ والا اور سرخ پاؤں والا تھا۔ وہ پرندہ سارے پرندوں میں الگ نظر آ رہا تھا، خوبصورت بھی نظر آ رہا تھا۔ فرمایا صحابہ کا نام کو تم دیکھ رہے ہو ان پرندوں کو؟ کہ جی ہاں جی۔ فرمایا وہ تم پرندہ دیکھ رہے ہو جو ایک پرندہ ہے جس کی چونچ اور اس کے پاؤں یا اس کے پر جو بھی اس میں فرمایا سرخ ہیں، تمہیں واضح نظر آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت درمیان میں لگ رہا ہے یہ پرندہ۔ فرمایا بس
جیسے اتنے بڑے غول میں ایک پرندہ سرخ واضح نظر آ رہا ہے، عورتوں میں سے اتنی ہی عورتیں جنت میں جائیں گی، مگر وہ عورت جنت میں جائے گی جو ایک ہاتھ میں چراغ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر اپنے خامند کو وضو کروا رہی ہو۔ یہ وہ عورت ہے جو ان غول پرندوں کے غول میں ایک عورت جو سرخ پروں والی اور یا سرخ چونچ والا ایک پرندہ ہے، ایسے ہی یہ عورت جو اپنے خامند کی اس انداز سے خدمت کرتی ہے کہ ایک ہاتھ میں چراغ، اس وقت جو اندھیرا تھا اب تو لائٹ ہوتی ہے، اور وضو کروا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، یہ عورت ایسے ہی ہے جیسے اس پرندوں کے غول میں وہ خوبصورت ایک پرندہ۔ عورت کی جنت خامند کی خدمت میں ہے اور خامند کی اطاعت میں ہے، جب وہ باہر جائے گھر کی حفاظت کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ موجود ہو اس کی اطاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر نفل نہ پڑھے، اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اس کی اطاعت، اس کی خدمت تہجد سے افضل ہے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ ایک پڑوسن ہے، وہ تہجد گزار ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے، فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس کے بالمقابل ایک عورت تہجد تو نہیں پڑھتی، فرض نمازیں ادا کرتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے، لیکن نہ کسی کو ستاتی ہے، دوسروں کا خیال رکھتی ہے، نہ خامند کو ستاتی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ جنتی عورت ہے۔ عورت کے لیے تو جنت اللہ نے آسان کر دی ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ آسان ہے، لیکن شیطان عورتوں کو شیطان کا جال کہا، یہ شیطان کے جال میں جلدی آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو شکر گزار بندیوں میں شامل کرنے کی محنت کا نام تصوف ہے۔ یہ تو صوفیہ کرام اللہ والے محنت کرواتے ہیں نا، یہ اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا اور اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا۔ ابھی تو میں نے صرف شکر کی بات کی ہے، اور صبر تو بڑے نہیں سمجھتے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر نفس کے خلاف دین پر عمل کرنے کا نام ہے، اس لیے اس کو علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 طاعت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ کیسے؟ ٹھنڈا موسم ہے، صبح کو رضائی سے نکلنا مشکل ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے نکلنا ہے، بسترے سے نکلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، دیکھو تم نے تان کیا تھا، یہ میرے بندے، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انہوں نے نفس کی نہیں مانی، شیطان کی نہیں مانی، میرے مؤذن نے اذان دی اور یہ نیند کو قربان کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، میرے سامنے کس چیز نے اس کو جھکایا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے خوف نے۔ یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موقع ہے، جیسے میں نے آنکھوں کی نظروں کی حفاظت کی بات کی، کانوں کی حفاظت کی بات کی، یہ موقع آتے ہیں، اس سے اپنی نظر کو ہٹا لیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے نفس کی نہیں مانی، اللہ کی مانی۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئی اور اس میں انسان واویلا نہیں کرتا، گلے شکوے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اللہ اسے مانگتا ہے، یہ تکلیف پر صبر ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، معصوم بچہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو اس بندے کے جگر گوشے کو میں نے لے لیا، یہ کیا کہتا ہے، اس کی ماں کیا کہتی ہے، ذرا جاؤ دیکھو۔ وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، اس کی ماں بھی کہتی ہے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، تو نے دیا تھا یہ تو نے لے لیا۔ انا للہ پڑھتی ہے، اللہ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، ہم تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے، یہ صبر کے کلمات ہیں جو میں نے الفاظ بولے۔ وہ فرشتہ جا کر کہتا ہے اللہ وہ تو تیری حمد بیان کر رہے ہیں دونوں ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے اور بندی کے لیے جن کا جگر گوشے کو میں نے لے لیا تھا، انہوں نے اتنا صبر کیا اور میری حمد بیان کی، تم جنت میں ان کے لیے بیت الحمد بنا دو، ایک محل بنا دو ان کے لیے جس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ اونچا درجہ ہے، اس پر بھی انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو اس سے بھی بڑی تکلیف ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، اے اللہ تو نے ایمان کو محفوظ رکھا، دنیا کا کوئی نقصان ہوا ہے
دین محفوظ ہے، اس پر اللہ تیرا شکر ہے، اس پہ شکر بھی ہوا، صبر بھی ہوا، درجہ ایک بلند ہوا۔ اس لیے کہ تکلیف پر شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اس لیے کہ وہ عارف ہوتے ہیں، وہ معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کوئی رحمت ہے، کوئی حکمت ہے، جس حکمت کو میں نہیں جانتا تھا، میں اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتا تھا، اس نے یہ تکلیف ڈال کر میرے اندر سے باطن کی صفائی کر دی، میرے تکبر کو توڑ دیا، میرے حسد کو توڑ دیا۔ یہ تکلیف نہ آتی تو میرے اندر تکبر رہتا اور میں ہلاک ہو جاتا۔ اس پر اللہ تیرا شکر ہے۔ صبر اور شکر جڑے ہوئے ہیں، اس لیے زندگی گزاریں صبر اور شکر کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ۔ اللہ نے دین کی توفیق دی، یہ مجھے بتا رہے تھے راستے میں کہ یہاں کہ اس علاقے میں دینداری ہے ماشاءاللہ، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ یہ جو دینداری ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعد عنوان شکر اور صبر ہے۔ تکلیفیں سب پر آتی ہیں اور صبر سے اپنے درجات کو بڑھائیں اور صبر سے گناہوں کو معاف کرائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔